بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال: ألا أخبركم بما هو أخفف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي فيريد صلاته لما يرى من نظر رجل. رواہ ابن ماجہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا: الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کہ میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو کہ مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یعنی دجال اتنا خطرناک ہوگا کہ وہ ہر جگہ کو اپنے قبضے میں کر لے گا. جس کو چاہے گا اس کی روزی چلنے لگے گی، جس کو چاہے گا اس کی روزی بند ہو جائے گی. حتیٰ کہ ایک آدمی کو وہ زندہ کر دے گا، لوگوں کے سامنے دو ٹکڑے کرے گا، پھر وہ لوگوں کے سامنے مسیح دجال کہے گا کہ میرے حکم سے زندہ ہو، اور وہ اس کے جسم کے دونوں ٹکڑے جڑیں گے. یعنی جسم کا ایک ٹکڑا دائیں طرف گرے گا، ایک ٹکڑا بائیں طرف، اور پھر وہ دونوں جڑیں گے اور دونوں جڑ جائیں گے مسیح دجال کے سامنے. پھر وہ ایسا کرے گا کہ لوگوں سے کہے گا تمہیں کون زیادہ پیارا تھا جو کہ دنیا سے چلا گیا. کوئی کہے گا مجھے میری ماں زیادہ پیاری تھی، کوئی کہے گا بیوی زیادہ پیاری تھی. تو وہ اپنے ساتھ جو اس کی جنات کی فوج ہوگی ان سے کہے گا کہ اس کی بیوی کی شکل اپناؤ. اس کی بیوی کی شکل اپنا کے اس کے ساتھ رہے گا. تو جو ہمزاد اور جنات ہوتے ہیں جو کہ انسان کے حالات کو جانتے ہوتے ہیں، جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس کے سارے معاملات کو جانتے ہیں. چنانچہ وہ کبھی بھی پہچان نہیں پائے گا کہ یہ میری بیوی ہے یا یہ جنات میں سے ہے، یہ میرا بھائی ہے یا جنات میں سے ہے، یہ میرا باپ ہے یا جنات میں سے ہے، کیونکہ اس کو وہ ساری باتیں پتہ ہوں گی اور شکل بھی اسی کی ہوگی اور آواز بھی اسی کی ہوگی. تو اتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ بڑے بڑے لوگ پھنس جائیں گے. وہ سمجھنے لگیں گے واقعتاً یہ خدا ہے جو کہ انسانی شکل میں سامنے آ گیا ہے، لیکن مومنین اس کو دیکھتے ہی پہچان لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان قد کتب اللہ الکفر بین عینیہ، کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کاف فا اور را یعنی کفر یعنی کافر لکھا ہوگا اس کی آنکھوں کے درمیان، اور پیشانی پر لکھا ہوگا، اور سارے لوگ پہچان لیں گے. اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور بھی بہت سی نشانیاں بتائیں. تو وہ دجال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی بڑی تفصیلی روایت مشکات شریف کے اندر قرب قیامت کے زمانے کے اندر مسیح دجال کا کافی ذکر ہے، اور تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. ہم نے اس کو رمضان کے اندر جو ساتھی اعتکاف میں بیٹھے تو اس میں بڑا تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا تھا کہ مسیح دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا، اور وہ بچہ جو تھا وہ آپ نے فرمایا کہ یہ لگتا ہے کہ یہی دجال ہے جو آگے زمانے میں آئے گا. تو آپ نے پوچھا کہ آپ سے کہنے لگا کہ میں بتاؤں، اس وقت آپ نے کوئی بات ذہن میں سوچی ہے؟ آپ نے فرمایا بولو. تو اس نے کہا دخ یعنی دھواں. آپ نے دھوئیں کے بارے میں ذہن میں سوچا ہے، اور اس نے فوراً بتا دیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی دجال ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ اجازت دے تو میں اس کو قتل کر دوں. فرمایا کہ اگر یہی دجال ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کو قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا. تو اس طرح کی روایت، یعنی اس کو ایسا اختیار ہوگا زمین کے اوپر، ایسا اختیار ہوگا انسانوں کے اوپر کہ وہ انسانوں کے دماغوں کو کنٹرول کرے گا اور زمین کی سطح کو کنٹرول کرے گا، زمین کی ٹیکنالوجی کو کنٹرول کرے گا، اور وہ اس لحاظ سے کنٹرول کرے گا کہ لوگ سمجھنے لگیں گے کہ واقعتاً یہی خدا ہے. یہ کسی کو مار بھی سکتا ہے اور کسی کو زندہ بھی کر سکتا ہے. اس کے پاس ہر چیز کی قدرت ہے. جو اس کے ماننے والے ہوں گے ان کو سب کچھ ملے گا،
اور جو اس کے ماننے والے نہیں ہوں گے وہ کروڑپتی ہونے کے باوجود وہ بیکار ہو جائیں گے، بھوکے پھریں گے، حتیٰ کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ ایک گائے کا سر جتنا سونا لے کے جاؤ تو تب بھی ایک روٹی نہیں ملے گی. یعنی ایسے لوگ غربت اور افلاس کا شکار ہوں گے. جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ اس کے پاس ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز، اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز فرمایا کہ قال الشرک الخفی، شرک خفی ہے. کیا شرک خفی ہے؟ ایک اس کی مثال دی، ان یقوم الرجل فیصلی، ایک آدمی نماز پڑھے، فیرید صلاتہ، اور وہ چاہے کہ اس کی نماز کیسی ہو، لما یرا من نظر رجل، کہ فلاں شخص نہ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ لے، فلاں بندہ مجھے نماز. ایک مثال دی، یعنی جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، نیک سمجھ کے پھر وہ میرے ساتھ رعایت کریں، لوگ نیک سمجھیں، نیک سمجھ پہ کہ میرے اوپر اعتبار کریں، مجھ پہ اعتماد کریں، نیک سمجھ کے میرے ساتھ کاروبار کریں، اور پھر میں اپنا کام بناؤں. ایک تو یہ مطلب ہے اس کا. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اعمال دکھانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی نیک عمل بھی کرنا وہ ریا میں داخل ہوتا ہے. اور جیسے کہ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی عمل کو کرنا، اللہ کی خوشنودی کو نہ دیکھا بلکہ لوگوں کی خوشنودی کو دیکھا، تو یہ بھی ریاکاری میں شامل ہو جاتا ہے. بہت سی مثالیں ہیں، اتنی مثالیں ہیں کہ اگر دینا شروع کر دی جائیں تو شاید گھنٹہ ایک بھر یہیں پہ صرف ہو جائے. لیکن میں موٹی موٹی ایک دو چیزیں عرض کرتا ہوں جو سمجھنا نہایت ضروری ہے. ہم لوگ شادی میں جاتے ہیں، ہم لوگ حج سے آتے ہیں، عمرے سے آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، کسی جگہ سفر سے آتے ہیں یا کسی دعوت میں جاتے ہیں، تو مسنون ہے کسی کو ہدیہ دینا. ہدیہ دینا عام حالات میں مسنون ہے کہ تحادو تقاربو، ہدیہ دو، اس سے محبت بڑھتی ہے، ہدیہ دو، اس سے قرب بڑھتا ہے. اب اس کو شادی کے موقع پہ جا رہے ہیں، ہدیہ دینا ضروری ہے. ولیمے کے موقع پہ جا رہے ہیں، ہدیہ دینا ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ جا رہے ہیں تو چلو یار کبھی کبھی موقع ملتا ہے ہدیہ لے جائیں. لیکن اب جب ہدیے کو ایسے پابند کر دیا جائے کہ اگر کوئی شخص نہیں لے کر آیا تو پھر خیر نہیں، تو جب ہدیے کو پابند کر دیا جائے تو یہ ہو جاتا ہے بدعت، یہ ہو جاتا ہے شرک خفی کے نزدیک. اور وہ کیسے نزدیک ہو جاتا ہے؟ وہ ایسے نزدیک ہو جاتا ہے کہ اس ہدیہ دینا خالص سنت عمل ہے، اللہ کے نبی کا عمل ہے، لیکن ہدیہ اس نیت سے دے رہے ہیں، یار نہیں دیا تو ناراض ہو جائے گا، نہیں دیا تو کہے گا ہم نے تو اتنا دیا تھا یہ دے ہی نہیں رہا. یہ طریقہ ہے نیک عمل کو برے عمل میں کنورٹ کرنے کا، کہ اچھا خاصا نیک عمل ہے اور وہ نیک عمل برا ہو جاتا ہے. چنانچہ حج سے آتے ہیں، عمرے سے، جی فلاں چیز ہدیہ کرنی ہی کرنی، نہیں کیا اور نہیں کیا تو یار پتہ نہیں خاندان میں باتیں ہوں گی، خاندان میں طرح طرح کے لوگ ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کریں گے، ہم تو گئے تھے تو ہم تو لے کے آئے تھے اور یہ نہیں لے کر آئے، ہم نے تو شادی پہ اتنے پیسے ہدیہ کیے تھے، ہم نے تو 10,000 کیے تھے، انہوں نے دیکھو صرف 2,000 پہ ٹرکھا دیا، ہم نے تو 5,000 دیے تھے، انہوں نے ہدیہ دیا ہی نہیں ہے. تو جب ایسی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر نیک اعمال کے اندر بھی بدکاریاں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جو اللہ کے نبی نے مثال دی، فیقوم الرجل فیصلی، آدمی نماز پڑھتا ہے، فیرید صلاتہ لما یرا من نظر رجل، کہ میری نماز وہ بندہ لازمی دیکھ لے، وہ بندہ، یعنی نماز بھی اس بندے کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہے. مطلب یہ کہ سنت عمل کر رہا ہے تو اس بندے کی خوشنودی کے لیے، کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو اس بندے کی خوشنودی کے لیے. جیسے میں نے مثال دی کہ ہدیہ دے رہا ہے تو اس بندے کی خوشنودی کے لیے دے رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کام کر رہا. تو جب نیک کام اللہ کی رضا سے ہٹ کر لوگوں کی رضامندی کے اندر چلے جائیں، فرمایا کہ یہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ کیسے دجال سے زیادہ خطرناک ہے؟ اس لیے دجال سے زیادہ خطرناک ہے کہ وہ سامنے نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے ایمان پہ حملہ کر رہا ہے، اور یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ایمان پہ حملہ ہوا یا نہیں ہوا، خود ہی اپنے ایمان کے اوپر حملہ کر رہا ہے. تو جو شخص اپنے گھر کو خود آگ لگائے تو کون سا فائر بریگیڈ ہے جو اس کے گھر کو بچا سکے؟ کوئی نہیں بچا سکتا. تو یہ عمل جب آدمی نیک اعمال کے اندر برے عمل کی آمیزش کرنا شروع کر دے، شادی ہے سنت عمل ہے، اس کو ہمارے معاشرے میں اتنا مشکل بنا دیا جا رہا ہے. ولیمہ ہے سنت عمل ہے، اس کو ہمارے معاشرے میں اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ کوئی 4-5 ہزار روپے والا شخص سمجھ ہی نہیں سکتا میں ولیمہ کر سکتا ہوں. ولیمے کے لیے کم از کم 1-1.5 لاکھ روپے چاہیے، حالانکہ اس ولیمہ سنت عمل تھا. نکاح کے لیے کم از کم 5-6 لاکھ روپے چاہیے. اگر بیٹی ہے پھر تو مر گیا بیچارہ بیٹی والا کہ اس کو جناب
آپ جہیز بھی بنا کے دینا ہے اور یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور ساتھ پریشان بھی ہونا ہے کہ داماد پتہ نہیں کرے گا کیا، داماد پتہ نہیں بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ جب دین ہماری زندگیوں سے نکل جاتا ہے تو دوستو یہ اس نوعیت کی پریشانیاں اٹھتی ہیں جیسے آج ہمارے معاشرے میں اٹھ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک چھوٹا سا اشارہ کیا ہے، ورنہ تعلیمات بالکل واضح ہیں، بالکل پتھر پر لکیر کی طرح واضح ہیں، کوئی دیکھنا چاہے تو سمجھ میں آئے، ورنہ شریعت نے ہر چیز واضح کر دی ہے کہ دیکھو اس چیز میں، جس چیز میں انسانیت کو تکلیف ہوتی ہے شریعت نے عمومی طور پہ اس چیز کو منع رکھا ہے، رسم و رواج کے اندر اور معاملات اور تعلقات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔